تو جس میں مردانہ علامتیں زیادہ ہیں وہ آپریشن کرا کے پورا مرد بھی بن سکتا ہے, جس میں عورتوں والی علامتیں زیادہ ہیں وہ آپریشن کروا کے مکمل عورت بن سکتا ہے, بلکہ بن جانا چاہیے اس کو. اور جب تک نہیں ہے تو جو علامتیں زیادہ ہوں گی وہ اسی پر اس کا حکم, وراثت اس کو ملے گی. مردانہ علامتیں زیادہ ہیں تو بیٹا سمجھا جائے گا, عورت والی علامت زیادہ ہے تو عورت سمجھا جائے گا, اس کو بیٹیوں والی وراثت ملے گی. تو ان کو اسلام سے پتہ نہیں کیا چھیڑا ہے, ساری وہاں کے غلام ہے نا, غلام, اور ایسا کام کر رہے ہیں کہ ان کی نظر میں بھی عزت جا رہی ہے اپنے آقاؤں کی نظر میں. آقا بھی کہہ رہے ہیں کہ یار یہ ہم سے بھی 2 ہاتھ آگے ہیں. آپ کو پتہ ہے انگریز خود اس کے خلاف ہے, یہ جو ٹرانسجنڈر والا قانون ہے, بہت سے گورے اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں کہ ہماری نسلوں کو تباہ کر رہے ہو. وہ سارے اس پہ متفق تھوڑی ہیں, لیکن مدعی سست اور گواہ چست والا حساب. اور کہتے ہیں نا الو کا پٹھا الو سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے. ایک آدھی ایمپریس مارکیٹ گیا, کہہ رہے یہ الو کتنے کا ہے, اس نے کہا 1 لاکھ روپے کا. اس نے کہا یہ الو کا پٹھا, جو پٹھا بچہ کو کہتے ہیں, اس نے کہا 1.5 لاکھ کا. اس نے کہا بھائی پورا الو 1 لاکھ کا مل رہا ہے اور جو بچہ ہے وہ 1.5 لاکھ کا. اس نے کہا یہ جو الو ہے نا یہ صرف الو ہے, اور یہ جو الو کا پٹھا ہے اس میں 2 کوالٹی, ایک تو الو بھی ہے ایک الو کا پٹھا بھی ہے, اس لیے اس کی قیمت زیادہ ہے. تو ہماری جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے جو اس طرح کے لبرلز لوگ ہیں جو اس طرح کے قانون کر رہے ہیں, یہ صرف الو نہیں ہے, یہ الو بھی ہے اور الحمدللہ الو کے معذرت کے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ پٹھے بھی ہیں. غیرت ہوتی ہے یار, انسان سائن کرتے ہوئے 100 دفعہ سوچتا ہے میں کیا کر رہا ہوں, ہیں تو مسلمان ہی نا یہ. جب یہ قانون آپ کے سامنے آیا کہ جس آدمی کو یہ محسوس ہوگا کہ میں لیڈیز ہوں تو وہ اپنے آپ کو نادرہ میں عورت لکھوا سکتا ہے اور وہ وسیم سے شادی کر سکتا ہے, تو تمہاری غیرت کہاں گئی یار؟ تم 100 دفعہ کانپا کیوں نہیں تمہارا قلم؟ یہ وسیم کو, سلیم کو, ستار کو خراب کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بے غیرت بن جاؤ یار. تم نے کھانا ہے ملک کو, تم نے کھا لیا, اور کھا لو یار تم تھوڑے دن. تم قوم کا جنازہ کیوں نکال رہے ہو؟ قوم کے مستقبل کو تباہ کیوں کر رہے ہو؟ قوم کا خون کیوں کر رہے ہو؟ کس قدر اس کے منفی اثرات ہماری نسلوں میں پڑیں گے آپ خود سوچو. کوئی بھی آدمی جا کے کہہ دے گا میں اپنے آپ, جو لونڈے باز قسم کے اغلام باز لڑکے ہوں گے نا, ان کو موقع ملے گا, کہیں گے ہمیں فیلنگ عورت والی ہیں, حالانکہ اس کو تو سزا ملنی چاہیے. تو لڑکوں سے بدفعلی کر رہا ہے, قانون اس پہ ہونا چاہیے, اس کے کوڑے لگاؤ بھائی. اس کو کیسا زبردست قانون سے سپورٹ کر رہے ہیں کہ جتنے ملک میں لونڈے باز قسم کے گندے پلید لوگ ہیں جس پہ قوم لوط علیہ السلام پر عذاب آ کے اللہ نے الٹا دے کے ہلاک کر دیا, ان سارے غلیظ پلید لوگوں کو قانونی تحفظ کے تو باقاعدہ وسیم سے شادی کر سکتا ہے شادی ہال میں. تو لونڈے بازی کو پروموٹ کرنے والی اسمبلی, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان کو بولا کرو لونڈے باز. مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہ ممبر پہ بیٹھ کے یہ الفاظ, جو بھی اسمبلی میں جن نے اس قانون پہ دستخط کیے نا ان کو یہ گالی دیا کرو کہ تم سارے لونڈے باز ہو, تم اس کو پروموٹ کر رہے ہو بغیر تو تمہیں شرم نہیں آتی. اور کیا اس کا اور کوئی مطلب بنتا ہے اس کا؟ اللہ سینیٹر مشتاق احمد کو جزائے خیر دے, اگر وہ آواز نہ اٹھاتا نا تو نسلیں نے برباد ہو جانا تھا. ہمیں کسی شخصیت کی ذات سے نہ محبت ہوتی ہے نہ نفرت, کام دیکھ کے انسان سپورٹ کرتا ہے کسی کو. تو مجھے تو خود بھی نہیں پتا تھا ہو کیا رہا ہے. یہ تو سینیٹر مشتاق صاحب نہیں, ہماری بھی توجہ, میں جو بول رہا ہوں نا مجھے ادھر ادھر سے تھوڑی پتا چلا ہے, ہمیں خود وہاں سے پتا چلا. انہوں نے بولا مفتی صاحب آواز اٹھا, میں تو جانتا بھی نہیں تھا ان کو, انہوں نے مجھے میسج بھیجے بھائی یہ ہو رہا ہے اسمبلی میں ہماری, پتہ ہی نہیں پبلک کو ہو کیا رہا ہے, اور چپکے سے گھننے بن کے سارے سائن کرتے چلے جا رہے ہیں اس پہ بیٹھ کے. مذہبی جماعتوں کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مذہبی جماعتوں کو, جو اسمبلی میں مذہبی لوگ تھے, علماء تھے, اردو میں ٹرانسلیشن غلط کر کے دی ہے ان کو. سمجھ رہے ہیں؟ جو انگلش میں مسودہ تھا کچھ اور تھا, اردو میں. ایسے بغیرت لوگ ہیں, دھوکے باز ایک نمبر کے ہیں کہ نہیں ہیں. تو ان کو ترجمہ کیا کر کے دیا ہے غلط, اس ترجمے وہ یہ بدماشی نہیں ہے. انہوں نے سائن کر دیے کہ ماشاء اللہ ایسا. پھر یہ سینیٹر مشتاق صاحب نے پکڑا جا کے, یار اس کو انگلش میں کچھ اور ہے اردو میں. ایسے دوغلے ہماری اسمبلی میں 2 نمبر, کیا بولو یار, اب آدمی ان کو کیا بولے؟ تمہیں شرم نہیں آتی یار؟ تم تو بےغیرتی کی, تمہیں اگر لونڈے بازی تم نے کروانی ہے تم کرواؤ یار, تمہیں کون پکڑتا ہے؟ ہم نے کبھی تحقیق کی اسمبلی میں فلاں 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 یہ کرتا ہے اور کرواتا ہے؟ ہم نے کبھی کرتا بھی ہوگا تو ہم پردہ ڈال دیں گے یار, اس کا ذاتی عمل ہے. لوگ آ کے بتا رہے ہوتے ہیں فلاں ایسا. میں نے کہا بھائی بھاڑ میں جائے, جیسا ہے اس کا اپنا پرسنل معاملہ ہے, ہم کیوں کسی کے راز فاش کریں؟ اور ہمیں دلیل بھی نہیں ہے ہمارے پاس کوئی, تو صحیح بھی کہہ رہے غلط کہہ رہے, ہمیں کیا؟ لیکن تم قوم کو کیوں یار اس لعنت میں ڈال رہے ہو؟ آدمی خود گناہ کرتا ہے, چھپ کے گناہ کرے, توبہ کرے اللہ سے, اللہ میں غلط ہوں مجھے توبہ کی توفیق دے.
کبھی کوئی چاہے گا میری اولاد بھی یہ کام کرے؟ لوگ زنا بھی کرتے ہیں چھپ کے، توبہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں چاہتے ہماری نسلیں یہ کام کریں. چرس بھی پی رہے ہیں، یہ نہیں چاہتے ہماری نسلیں. تم سالے چرس بھی پی رہے ہو بے غیرتو، اور تم قوم کو بھی چرسی بنا رہے ہو یار تم تو. اور پھر اردو میں ترجمہ کچھ اور ہو رہا ہے. یہ دھوکہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہے جو جن کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں، یہ پہنچ گئے ہیں اسمبلیوں میں. کیا بولیں یار. پھر یوٹیوب بھی آج کل فارم میں آ جاتا ہے نا ایک دم سے. مودی صاحب اسمبلی میں جو پھر وہی سوال آ گیا. غیر اسلامی قانون پاس ہوا ہے، آج کل یہی لوگ پوچھ رہے ہیں. لڑکا لڑکی سے شادی، اس سے خاندانی نظام اور نکاح کا رواج ختم ہو سکتا ہے. اس سے خاندانی رواج ختم ہو نہ ہو، خدا اس بستیوں کو اٹھا کے الٹا پٹک کے مار دے گا. یہ ہو جائے گا. آپ اپنے آپ کو کافروں پہ قیاس نہ کریں. بنی اسرائیل پر عذاب آیا تھا، فرعون تو دندناتا رہا ہے آخری وقت تک. بنی اسرائیل کو اللہ نے غلام بنا دیا تھا نا فرعون کا، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے. پھر اللہ نے جب ان سے خوب مار پڑی ہے، ہزاروں بچے قتل ہوئے، پھر ان کو توبہ کی توفیق ملی ہے، پھر اللہ نے فرعون کو ہلاک کیا ہے. تو مسلمان پر عذاب پہلے آتا ہے، غیر مسلم پر بعد میں آتا ہے. تو یہ قانون ملک میں پاس ہو رہے ہیں. اللہ ایسا نہیں آپ سمجھے کہ یورپی اقوام کی طرح ہم پھلیں گے پھولیں گے، ہمیں نہیں پھلنے دے گا اللہ. کیونکہ یہ امت آخری امت ہے، اس نے دنیا کی قیادت کرنی ہے. اگر یہ غلط چیزوں پہ چلے گی تو دوسری امتوں کو گائیڈ کون کرے گا؟ ان کو نہیں اللہ چلنے دے گا. ملک میں عذاب آئیں گے، تباہ و برباد کرے گا اللہ تعالیٰ. تو خاندانی نظام تو تباہ ہونا ہی ہونا ہے. زلزلے آئیں گے، عذاب آئیں گے، بستیاں پلٹیں گی. اور اگر نہیں آئے عذاب تو یہ زیادہ بڑا عذاب ہے. اس کا مطلب اللہ نے بالکل اللہ نے نظر انداز کر دیا اس امت کو. یہ تو پھر اس کی علامت ہے. گناہ کر کے سزا مل جائے یہ اچھا ہوتا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کو سزا ملی، اچھا ہو گیا نا، توبہ کی توفیق مل گئی ان کو. اگر سزا نہیں مل رہی یہ اور زیادہ غلط ہو رہا ہے. تو اللہ بچائے ہم سب کو گناہ سے اور اس کی سزا سے. لوگ کہتے ہیں نہیں فلاں سال کے لیے گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہوا. بڑا وبال ہے، بہت بڑی برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ جڑ پکڑتی جا رہی ہے، اور اس سے بیماریاں بھی پھیلتی ہیں. غیر فطری طریقہ ہے، بیماریاں بھی پھیلتی ہیں. ایسے کیسز آتے ہیں کہ جناب وہ مرد مجبور کر رہا ہے بیوی کو، اور وہ بیوی جو ہے ساتھ نہیں دیتی تو پھر اس کو طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں. ایسے کیسز بھی آتے ہیں. اور یہ بھی آتا ہے کہ مرد جب اپنی بیوی کو غیر فطری طریقے پر مجبور کرتا ہے، بیوی آمادہ نہیں ہوتی، تو مرد پھر یہ دھمکی دیتا ہے کہ بھائی میری خواہش تو تم سے پوری ہوتی نہیں ہے، پھر میں دوسروں کے پاس جاؤں گا. تو یاد رکھیں، جس عورت کا شوہر یہ دھمکی دے اس کو کہ میں زنا کروں گا اگر تم نے میری خواہش پوری نہیں کی غیر فطری طریقے سے، تو عورت اپنے شوہر سے کہہ دے کہ جاؤ تم کہیں اور جا کے منہ کالا کرو، تمہاری فطرت میں گندگی ہے تو یہ مجھے گندا بنانے کی کوشش نہ کرو. اس کو زنا کرنے دیں، وہ اللہ آخرت میں اس سے بھگتے گا. لیکن ہمارے قوم میں یہ سینس نہیں ہے. طلاق کی وجہ میں گھسیں گے، کیوں دی؟ جب گھستے ہیں تو پھر ظاہر ہے الزامات ایک دوسرے پر بولو نا لگتے ہیں، کیونکہ دونوں اپنی عزت بچانے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہمارے معاشرے کا مزاج لوگوں کو معلوم ہے کہ اپنی عزت بچانے کے لیے دوسرے کو معاشرے میں ذلیل کرنا انتہائی ضروری ہے. آج کل جو مارکیٹ میں چل رہا ہے نا وہ یہ چل رہا ہے کہ اپنی عزت جب ہی بچے گی جب دوسرا کیا ہو جائے گا؟ ذلیل ہو جائے گا. تو وہ اس کو ذلیل کر رہا ہے اور یہ اس کو ذلیل کر رہا ہے. اور لوگ بیٹھ کے درمیان میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں، تماشا. ابے اس نے یہ بولا، ابے اس نے یہ بولا، ابے وہ دیکھو، ابے وہ دیکھو. بھائی علیحدگی ہو گئی، ختم. آپ خاتون سے بولو محترمہ جب آپ کی اس سے علیحدگی ہو گئی یا آپ اس سے طلاق چاہ رہی ہو تو طلاق لے کے علیحدگی اختیار کر لو. کیا تھا کیا نہیں تھا، وہ آیا نا جمائمہ خان کا عمران خان کے خلاف. مجھے نہیں پتا عمران خان اچھا آدمی ہے برا آدمی ہے، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے. میں پہلے بہت سارے کلپ بھگت رہا ہوں، تو مجھے بھی لوگوں نے کہا کہ وہ جمائمہ خان کی کتاب پڑھیں، اس نے عمران خان کے راز اٹھا لے. میں نے کہا اس خاتون سے بولو تیری کو جب طلاق ہو گئی ہے تو کہیں اور شادی کر، ٹھیک ہے نا. تجھے کیا ضرورت ہے وہ کیسا تھا، اور کتاب لکھ رہی تھی اس وقت لکھتی. اول تو اس وقت بھی غلط تھا. اگر عورت کو اپنے شوہر کے بارے میں برائی کا علم ہو، کسی سے مشورہ لینے کے لیے بتائے، وہ تو ایک الگ بات ہے کہ بھئی یہ ایسے آدمی سے جو راز فاش نہ کرے، وہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن اس کو معاشرے میں ذلیل کرنے کا کوئی تک، بھئی خراب ہے تو آپ علیحدگی لے لیں اس سے، چپکے سے پتلی گلی سے نکل لیں. آپ بیوی آپ کی خراب ہے تو آپ
آرام سے اس کو چھوڑ دیں, معاشرے میں ذلیل کرنے کی کوشش نہ کریں. حضرت عویمر عجلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. نبی کے پاس آئے, یا رسول اللہ میری بیوی نے زنا کیا ہے. آپ غضبناک ہو گئے. فرمایا گواہ نہیں ہے, تمہاری پشت پہ کوڑے لگیں گے. اور اپنے چہرے کو پھیر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ناراضی کا اظہار کیا. علامہ نووی نے لکھا اس طرز عمل میں نبی نے بتا دیا کہ نبی کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ آپ اپنی بیوی کو دیکھا ہے تو مجھے آ کے کیوں بتا رہے ہو. حالانکہ نبی تو مربی تھے, روحانی باپ تھے. روحانی باپ کو بھی اجازت نہیں دی جا رہی کہ اپنی بیوی کے زنا کے بارے میں آپ آ کے بولو بھائی بتائیں کہ یہ ایسی ہے. علامہ نووی نے لکھا ہے اس کے تحت کہ اس صورت میں نبی نے طرز عمل نے بتا دیا, بھائی آپ نے دیکھا ہے, طلاق دے کے بولو بھائی چپکے سے اس کے راز کو فاش نہ کرو, فارغ کر دو. بھائی نہیں, لوگ پوچھیں کیا مسئلہ, بھائی ہماری نہیں بن رہی تھی آپس میں, ختم. بھائی نہیں بن رہی تھی, کیونکہ اگر اس سے برائی ہوئی ہے تو توبہ کا آپشن بھی ہے کہ نہیں ہے, یا توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. بھئی آپ کو اعتماد ختم ہو گیا, عورت کو بٹھائے, بولے بھائی دیکھو میں نے یہ دیکھا ہے, اب میں تم پہ الزام تم مل پہ الزام, اس سے بہتر ہے کہ ہم کیا کر لیں, کنارہ کشی اختیار کر لیں. اسی طرح خواتین اپنے شوہر پہ جو الزام لگاتی ہیں, زنا کر رہا ہے فلانا کر رہا ہے, میں کہتا ہوں بھائی دیکھو کر رہا ہے برا کر رہا ہے, مشورے کے لیے آپ نے فون کیا, میں نام نہیں بتانے دیتا ان کو, اپنے شوہر کا نام میرے سامنے راز نہ فاش ہو کسی کا. ہاں کوئی بہت بڑا فسادی ہو معاشرے میں, کچھ اس طرح کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مذہبی رہنما بن کے لوگوں کو الو بنا رہے ہوتے ہیں اور بہت بڑے پیمانے پر ان کا فساد ہوتا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. وہ تو پھر داڑھی رکھ کے, ان کے تو داڑیاں انہوں نے جالی رکھی ہوئی ہوتی ہے نا, وہ تو معاشرے میں باقاعدہ فساد پھیلا رہے ہوتے ہیں. کوئی ایسا فسادی ہو تو ایک مشہور فسادی, وہ ایک الگ چیز ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ نے اپنے شوہر کو اگر اس کنڈیشن میں دیکھا ہے, یا تو برداشت کرو یا اس سے طلاق کا بولو بھائی مطالبہ. اس کو سیدھا تو کرنا بڑا مشکل ہے, یا تو پھڈا کرو, 3 ہی آپشن ہے. میں کہتا ہوں یا تو پھڈا کرو, میاں سے پھڈا کرو, بھائی کیا کر رہا ہے بھائی تو, انسان کا بچہ بن, پھڈا کرو. کہہ نہیں پھڈا کریں تو وہ طلاق کی دھمکیاں دیتا ہے, اور یہ تو میاں تو اس قسم کے خراب ہوتے ہیں, وہ اتنے نیک تھوڑی ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھائیں تو کہیں بیگم آپ کا بہت شکریہ, آئندہ بھی یہ نصیحت کا پروگرام چلتا رہے تو بہت اچھا ہے. تو میں نے کہا پھڈا کرو, گھر میں چیزیں اٹھا کے پٹکو, یہ تو